وہ ہندوستان کی اگر صحیح زبانوں میں زبان ہے جس نے اردو کو جوڑا، ہندوستان کو جوڑا ہے، ایک کیا ہے، اس نیشن کو بنایا، نیشن بلڈنگ میں اگر سب سے بڑا کردار ہے تو اردو کا ہے، اور اسے بھلایا نہیں جا سکتا. اس بات کو بار بار کہیے. جو لوگ اس کو مٹانا چاہتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے، بار بار ان کے دل و دماغ پہ جا کے دستک کیجیے اور بتائیے کہ اردو جو ہے وہ صرف کسی ایک فرقے کی زبان نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے. یہ ہندوستان کی ایسی زبان ہے جس نے ہندوستان کو ہندوستان بنایا ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماضی کی بات بہت ہوتی ہے، لیکن میں نے جو صحافت دیکھی ہے وہ آزادی کے بعد کی دیکھی ہے. اور آزادی کے بعد ہندوستان کو، اس ہندوستان کے آئین کو زندہ رکھنے میں، ہندوستان میں آزادی صحافت کو جلا دینے میں اور زندہ رکھنے میں اردو صحافت کا بنیادی کردار ہے. کیونکہ میں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب انگریزی صحافی تو جو پہلے انگریز سرکار کے غلام تھے، وہ آزادی کے بعد جو اس وقت سرکار بنی اس کو سلام بجانے لگے، آداب ان کا ہو گیا، تسلیمات. ہندی صحافت نے بھی آواز نہیں اٹھائی تھی. آزادی کے بعد اگر پہلی بار چیلنج ہوا، جس کو کہتے ہیں امتحان ہوا ہمارے آئین کا، ہمارے کانسٹیٹیوشن کا امتحان ہوا، تو اردو صحافت نے لیا. نئی دنیا جب نکلا تھا 1950 میں، تو اس وقت نئی دنیا سے جو پرانا برٹش قانون چلا آ رہا تھا تو ضمانت مانگ لی گئی کہ آپ کا ڈکلریشن کینسل ہو جائے گا، آپ 20,000 روپے جمع کیجیے. اس وقت کے 20,000 روپے. اور نتیجہ یہ تھا کہ گھر کا ایک ایک سامان بیچ کے وہ ضمانت ادا کی گئی اور اخبار کو زندہ رکھا گیا. اس کے بعد قانون بدلوائے، لڑائی لڑی. کانپور میں سیاست جدید مولانا صاحب علمی، انہوں نے جیلیں کاٹی، تکلیفیں اٹھائیں، کیونکہ سب سے بڑا چیلنج جو آ رہا تھا وہ آ رہا تھا پاکستان کے بعد ہندوستان میں اس سوال کو کہ ہندوستان سیکولر ہے یا نہیں، عملی طور پر ہے یا صرف زبانی سیکولر ہے، کیا یہاں پر سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، کیا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ سوال تھے. اور اس کا امتحان کہاں ہوتا ہے؟ جب ان کو اٹھایا جاتا ہے. تو اخبارات نے جب لکھا حکومت کے خلاف، سب سے پہلے حکومت کے خلاف اگر لکھا ہے تو اردو اخبارات نے لکھا ہے. ذرا سا تاریخ میں جا کے دیکھیے. کیونکہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ سب جو ہے آگے 1947 پہ ختم ہو جاتے ہیں. اردو صحافت کی جو تاریخ ہے وہ 1947 کے بعد بھی اتنی ہی روشن ہے، اتنی زبردست ہے، اتنی قربانیوں سے بھرپور ہے جتنی 1947 سے پہلے تھی. اس پہ کام کرنا چاہیے. 1947 کے بعد جو قربانیاں دی ہیں اور صحیح معنوں میں پیٹ سے پتھر باندھ کر ہم لوگوں نے اردو صحافت کی ہے. مجھے یاد ہے ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ رات کو پولیس آ جاتی تھی، انتظار رہتا تھا. میرے والد کا تھیلا ہمیشہ والدہ تیار رکھتی تھی کہ پتہ نہیں کب پولیس آ جائے اور گرفتار کر لیا جائے. اور چھت پہ سے کود کے